بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے دجال کی حقیقت، دجال کون ہے، دجال کہاں ہے اور دجال کب نکلے گا۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، دجال اسلام کے اندر ایک اہم رول رکھتا ہے، جو آخرت میں بڑا دھوکہ دینے والا ہے اور نقلی مسیحا بن کر ظاہر ہوگا۔ دجال کا قید سے نکلنا بھی قیامت سے پہلے کی 10 نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ اپنے ساتھ بہت بڑے فتنے اور شبہات لے کر آئے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں امت کو خبردار کیا اور ڈرایا اور فرمایا، اللہ کی قسم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے نہ ظاہر ہو جائیں۔ ان میں سے سب سے آخری کاڑا دجال ہوگا۔ دجال کون ہے؟ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ کچھ ایسی طاقتیں عطا کرے گا جو اس کے سوا کوئی انسان کو حاصل نہ ہوئی۔ اسے ملی اللہ کی طرف سے یہ طاقتیں لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوں گی۔ وہ یہ دعویٰ بھی کرے گا کہ وہ رب العالمین ہے۔ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، یعنی وہ کانا ہوگا۔ کچھ اہل علم کے نزدیک اسے مسیحا اس لیے کہا گیا ہے، وہ ساری زمین میں گھومے گا اور چلے گا پھرے گا۔ دجال کا ارتھ یعنی مطلب فریب ہے۔ احادیث کے مطابق اس کا نام دجل اور فریب کرنا، بہانے بنانا، حقیقت کو چھپانا اور بڑے بڑے جھوٹ بولنا ہوگا۔ وہ لوگوں سے اس پر ایمان لانے کو کہے گا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا، دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ بخاری۔ دنیا کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور اسی کے متعلق میں آپ کو کچھ احادیثیں بتاتا چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک دجال سے بڑا کوئی مصیبت نہیں۔ مسلم شریف 7395۔ اور فرمایا، دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا تمہارے بارے میں مجھے زیادہ ڈر ہے۔ دجال اگر میری زندگی میں نکل آیا تو میں دلیل کے ذریعے مقابلہ کر کے تم سب کی طرف سے اس پر بھاری پڑوں گا۔ اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص دلیل کے ساتھ اس پر غالب آنے کی کوشش کرے، اللہ ہر مسلم کی مدد کرے گا۔ مسلم شریف 7373۔ اور فرمایا، میں تم کو اس سے ڈرا رہا ہوں۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی، وہ یہ کہ دجال ایک آنکھ سے کاڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ بخاری شریف 7127۔ اب ہم بات کریں گے دجال سے پہلے ہونے والے واقعات کے بارے میں۔ بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینہ کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ مدینہ برباد ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور اس کے فتح ہونے کے بعد جلد ہی دجال نکل جائے گا۔ ابو داؤد 4294۔ اور فرمایا، تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر ایک جنگ کے بعد رومی تم میں غداری کریں گے، مگر تمہیں جیت حاصل ہوگی، مال غنیمت ملے گا اور تم نقصان سے بچے رہو گے۔ ابو داؤد 4292۔ خروج دجال سے پہلے 3 سال بہت سختی بھرے ہوں گے۔ پہلے سال 1/3 بارش، 1/3 پیداوار کم ہوگی۔ دوسرے سال 2/3 بارش اور 2/3 پیدائش کم ہوگی، اور تیسرے سال نہ کوئی بارش ہوگی اور نہ کوئی چیز زمین سے پیدا ہوگی۔ اس وقت لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ذکر لوگوں کی خوراک کا کام کرے گا۔ ابن ماجہ 4077۔ یعنی اللہ کا ذکر ان کے لیے خوراک کا کام کرے گا۔ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ خاطب منبر میں سے اس کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ احمد 1670۔ عربوں کی تعداد کافی کم ہو جائے گی، لوگ دجال کے ڈر سے پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ مسلم 7393۔ خوشحالی کا فتنہ ایک ایسے شخص کے ذریعے اٹھے گا جو خود کو میرے اہل بیت سے بتائے گا، حالانکہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ پھر لوگ ایک ایسے شخص کو اپنا حاکم بنا لیں گے جو اس لائق بالکل نہ ہوگا۔ اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ ایسے میں جلدی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ ابو داؤد 4242۔
خروج دجال کے وقت مدینہ بہترین زمین ہوگی، اس کے ہر سوراخ پر فرشتہ تعینات ہوگا جو دجال کو مدینے میں داخل ہونے سے روکے گا۔ ایسے وقت مدینے میں 3 زلزلے آئیں گے اور کوئی منافق خواہش مرد ہو یا عورت ایسا نہ ہوگا جو مدینے سے نکل کر دجال سے جا نہ ملے۔ ان میں سے زیادہ تر عورتیں ہوں گی۔ یہ وہی دن ہوگا جب مدینہ اپنے میل کچیل کو اس طرح نکال دے گا جیسا لوہار کی بھٹی لوہے کو میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، جس میں سے ہر ایک نے ہرے رنگ کی ریشمی چادر، تاج اور زیورات سے سجی تلوار پہن رکھی ہوگی۔ احمد 14158۔ دوستوں اب ہم بات کرتے ہیں دجال کیسا دکھتا ہوگا۔ وہ چھوٹے قد کا ہوگا، مضبوط جسم ہوگا اور بڑے سر والا ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھیں ایبدار ہوں گی، دائیں آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی ہوگی اور بائیں آنکھ پر چمڑا آیا ہوا ہوگا۔ بال گھنے اور گھنگرالے ہوں گے، سفید رنگ والا ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے دجال سے ملاقات کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دجال اور جساس والی حدیث کے مطابق وہ ایک سمندری جزیرے میں قید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں نے اسے جزیرے میں جکڑا ہوا دیکھا تھا، اور قیامت سے پہلے جب اللہ چاہے گا شدید غصہ کرنے کی وجہ سے اس کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور وہ قید سے نکل جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے 7386 کی۔ دوستوں اسی سے متعلق تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا واقعہ موجود ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تو میں اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو الگ سے بنا سکتا ہوں۔ آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ کس کس کو اس واقعے کے بارے میں جاننا ہے۔ زمین پر دجال کی رفتار کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی رفتار اس بارش کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا ہو، مطلب یہ کہ وہ بہت تیزی سے زمین کے ہر حصے میں پہنچ جائے گا۔ وہ زمین پر 40 دن تک رہے گا اور ادھر ادھر پھرے گا، اور فرمایا ان 40 دنوں میں سے ہر ایک دن اس کا 1 سال کی طرح ہوگا، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی کے دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ گدھے پر سوار ہوگا، اس کے دونوں کانوں کے بیچ 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ ایک آنکھ سے کاڑا ہوگا اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ احمد کی حدیث 14158، مسلم کی 7365۔ اور حدیثوں میں آتا ہے وہ مشرق کی طرف سے آئے گا، اس کا ارادہ مدینے میں داخل ہونا ہوگا، مگر احد پہاڑ کے پیچھے فرشتے اسے روک کر اس کا رخ شام سیریا کی طرف پھیر دیں گے۔ مسلم 3351۔ دوستوں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لرننگ اسلام وتھ سیف کو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو ایسی اور آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ یہ ہمارا پارٹ 1 تھا اور ہم پارٹ 2 لے کر آئیں گے آپ کے لیے بہت جلد۔ اس کے اندر ہم بات کریں گے دجال کے فتنوں کے بارے میں، اور ہم بات کریں گے فتنہ دجال سے بچنے کے طریقوں کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں حدیثوں کے اندر، اور یہ بھی بات کریں گے کہ دجال کو کون مارے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔